औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान हमारी पहचान सीरीज़ की अगली नशिस्त में आज इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 25 से लेके 29 तक। और मैंने गुज़िश्ता जो तिलावत की थी तर्जुमे की, उसमें अल्लाह ने कुफ्र अख्तियार करने वालों की पहचान और साहिबान तक़वा की पहचान और उनके मामलात और उनकी मिसालों के बारे में अल्लाह ने बताया। अब आगे अल्लाह अपने पैगंबर के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैसेज दे रहा है साहिबान तक़वा को पहले, और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें अल्लाह ने बताई हैं जिनका हमें अमल करना है, जिनको हमें समझना है, और बहुत खुसूसी चीज़ें इसमें आज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर आप ईमान और अमल सालेह वालों को बशारत दे दें कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। अब हमें तसव्वुर करना है कि ऐसे बागों से नवाजा जाएगा अमल सालेह करने वालों को और ईमान वालों को जिनके नीचे नहरें जारी हैं। कभी आपने तसव्वुर किया होगा तो इंशाअल्लाह उसका अल्लाह हम सबको जो है वो ऐसी जगहों पे पहुँचाए जहाँ पर ऐसे मामलात हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें जब वहाँ कोई फल दिया जाएगा, मतलब जो ईमान और अमल सालेह वाले लोग जो बस बागात में रहेंगे, उन्हें जब भी वहाँ कोई फल दिया जाएगा तो वो यही कहेंगे कि ये तो हमें पहले मिल चुका है। हालांकि वो सिर्फ उसके मुशाबे होगा, मतलब उसके सिमिलर होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। उसका जायका उससे बेहतर होगा, उसकी तमाम चीज़ें उससे बेहतर होंगी, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ भी होंगी, और उन्हीं में और उन्हें उसमें हमेशा रहना भी है। अल्लाह ने देखिए पहला वादा क्या किया हमारे साले और ईमान वालों के साथ में, कि ऐसे बागात से उन्हें अल्लाह नवाजेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, और उन्हें ऐसे फल दिए जाएंगे खाने को जिनको देख कर वो बोलेंगे अरे हमें तो ये पहले मिल चुका है। और उनके लिए वहाँ पे पाकीज़ा बीवियाँ भी होंगी। तो ये अल्लाह की तरफ से जो हमें अमल सालेह और ईमान लाने का सवाब मिलेगा, या समझ लीजिए कि गिफ्ट मिलेगा, वो ये है। चलिए अगली आयत चलते हैं। अल्लाह इस बात में कोई शर्म नहीं महसूस करता कि वो मच्छर या उससे भी कमतर की मिसाल बयान करे। अब जो साहिबान ईमान हैं वो जानते हैं कि ये सब परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया है वो ये कहते हैं कि आखिर इन मिसालों से खुदा का मकसद क्या है। अब मच्छर की जो मिसाल दी है वो एक नॉर्मल सी मिसाल दी है अल्लाह ने, कि मच्छर से भी बदतर इंसान की हालत है, वो कुछ नहीं कर सकता है अगर खुदा न चाहे। तो जैसे मच्छर छोटा सा होता है, उससे भी कमतर की मिसाल दी हुई है इंसान की। तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर या बहुत ज़्यादा हमारे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसे का हो या इल्म का हो या खूबसूरती का हो या शोहरत का हो, क्योंकि अल्लाह ने मिसाल यहाँ पे मच्छर से कमतरी की है एक इंसान की। कि तो अगर अल्लाह शर्म नहीं महसूस करता कि वो मच्छर या उससे कमतर की मिसाल बयान करे। ठीक है, तो ये इशारा है कि आप तकब्बुर और गुरूर और शोहरत इसमें डूब ना जाएं आप। ठीक है जी, ताकि इस चीज़ को याद रखें कि आपकी जो एक मिसाल दी हुई है इसमें अल्लाह ने, वो मच्छर के बराबर दी हुई है, मतलब या उससे कमतर की दी हुई है। और जो लोग कुफ्र अख्तियार करते हैं उनके समझ में नहीं आता है, लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं अल्लाह क्या कह रहा है। लेकिन कुफ्र अख्तियार करने वाले इसको नहीं समझते, यही कहते हैं कि क्या मामला है अल्लाह का, भाई ये मिसालें क्यों बयान कर रहा है अल्लाह, वो समझते ही नहीं इस बात को। खुदा इसी तरह बहुत से लोगों को गुमराही में छोड़ देता है और बहुत सौ को हिदायत दे देता है, और गुमराही सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है जो फासिक हैं। चलिए, जो खुदा के साथ मजबूत अहद करने के बाद भी उसे तोड़ देते हैं। अब देखिए अल्लाह से जो हमने अहद किया है उसे हम कैसे तोड़ते हैं। अल्लाह से हम इस दुनिया में आने के पहले अल्लाह से हमारा एक अहद है कि जिसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ईमान, अल्लाह पे ईमान, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ईमान, और
مولا علی علیہ السلام کی ولایت، ان تمام چیزوں کا جو عہد کیا گیا، اور اللہ نے اپنے رسول میں جو نازل کیا اس پہ ایمان، اور ایمان بالغیب، اس تمام چیزوں کا جو عہد کیا ہے ہم نے، اس کو آ کے ہم توڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیسے توڑتے ہیں کہ ہم نے صبح کی نماز میں ہم نے جیسے پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور تیری ہی عبادت، اور اس کے بعد ہم جو اپنے محفلوں میں جا کے بیٹھے تو وہاں غیبت چالو ہو گئی، اور وہاں دوسرے کی باتیں ہونے لگی، وہاں تمام جھوٹی مکاریاں، دوسروں کا مذاق بہتان یہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے جو عہد کیا تھا اللہ سے اس کو توڑ دیا، ہم نے خوب جھوٹ بولا، خوب مکاریاں کیا، اور خوب میں نے دوسروں کے حق کو مارا، تو وہاں کیا ہوا، ہم نے اللہ سے جو مضبوط ہمارا عہد تھا وہ ہم نے توڑ دیا اس کو۔ اب آگے چلتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اب جوڑنے کا کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے پیغام ایک کیا دیا کہ عہد کو توڑنا نہیں ہے اور نہ رشتوں کو توڑنا ہے، کیونکہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب اس کی لمبی ایک تفسیر بیان اس کے اندر ہے کہ کون سے رشتوں کو جوڑنا ہے، کون سے رشتوں کو توڑنا ہے، تو تمام ایسے مرحلے ہیں جس کی گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ، لیکن موٹا موٹی مثال بس یہاں پہ یہ ہے کہ رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، بھلے ہی آپ سلام کے ذریعے سے ان کی خیریت لیتے رہیں، لیکن رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ توڑنے کی بات جہاں تک آتی ہے، مجھے ایک چیز یاد آ گئی، میں بیان کرتا چلوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے، اس کا ترجمہ ہے: ایمان والو خبردار، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، وہاں پہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کہ آپ کو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑو نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوست نہ بناؤ، نہ باپ کو، نہ بھائیوں کو، نہ عزیزوں کو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر پہ ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، ایک ہمارے اپنے جملے ہیں اور ہمارے اپنے سوچنے کے حساب سے میں بتاتا ہوں کہ اگر ہمارا سگا بھائی، باپ، یا کوئی بھی شخص جو ہمارا بہت عزیز ہے اور بلڈ ریلیشن میرا ہے، اور اس سے مجھے رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کفر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، مثلاً کہ وہ جب سامنے سے ملتا ہے تو بڑا اچھا، بڑا بہترین، اور لیکن جب وہ جا کے بیٹھتا ہے اپنے محفلوں میں تو وہاں غیبت، دوسروں کی باتیں، جھوٹی باتیں، اور دوسروں کا مذاق اڑانا، اور تکبر اور غرور میں چور دکھتا ہے۔ تو اب یہ والے جو معاملات ہیں یہ کس پہ لاگو ہوں گے؟ کیا انہیں لوگوں کو اپنا دوست بنایا جائے؟ قطعی نہیں بنایا جائے، اللہ منع کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہے جو ایمان نہیں لایا، جنہوں نے کفر اختیار کی، یہ ان کی صفت ہے۔ وہ بھلے ہی جو ہے سجدہ کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، لیکن اگر جھوٹ، مکاری، غیبت، بہتان یہ سب چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار ہمارے ہیں، ان سے سلام دعا بنا کے رکھیے، لیکن احتیاط ضروری ہے، ان کو دوست نہ بنائیے، ان کو رازدار نہ بنائیے۔ اس کے لیے اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے؟ صرف انسان یہی سوچ لے کہ ہم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، شکم مادر میں تھے، تو ہمیں غذا کس نے دیا، ہمیں کھانا کس نے دیا، ہمارے اندر روح کس نے پھونکی؟ وہی پروردگار، وہی وحدہ لا شریک، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر غذا دی اور اس دنیا میں اس نے ہمیں وجود بخشا۔ ورنہ بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں ہی فوت ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں زندہ و سلامت نہیں آ پاتے ہیں۔ تو ہم نے کیسے کفر اختیار کر لیا؟ مطلب ہم یہ بھول گئے کیا
کہ اللہ نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس جگہ پہ غذا دی جہاں ہم اپنا ہاتھ پیر نہیں لا سکتے تھے، جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کیا۔ تو اس احسان کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں تب بھی رزق دیا جب تم بے جان تھے، کیا ہم نے تم پہ رحم نہیں کیا کہ تم بے جان تھے اور تمہیں اللہ نے زندگی دی اور پھر بھی تم نے کفر اختیار کر لیا۔ اب کیا کرتا ہے اللہ کہ خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جاؤ گے۔ اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ ہم اس دنیا سے رخصت بھی ہوں گے اور دوبارہ اللہ ہمیں پھر سے زندہ کرے گا اور اپنی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے روز محشر کھڑا بھی کرے گا۔ یہ اس آیت میں کلیئر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو ہم کو تیاری کرنی چاہیے اوپر کی بھی کہ ہم روز محشر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو شرمسار نہ ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو ان کی نگاہیں ہماری طرف سے ہٹ نہ جائیں کہ یہ تو وہاں دنیا میں ہمیں خوب کہتے تھے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کھولا گیا تو اس میں سوائے جھوٹ، مکاری، بہتان، غیبت اور ایک دوسرے کا مال ہڑپنا، بھائی بہنوں کے حق کھانا، یہی سب نظر آیا۔ تو لہذا اللہ ہم سب کو ان سب بلاؤں سے بچائے، شیطانی وسوسوں سے بچائے اور جتنے بھی نیک چیزیں ہیں اللہ کی ہدایت وغیرہ ہمیں اللہ مہیا کرائے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 25 سے لے کے 29 تک کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس کی تفسیر جو میں نے آج بیان کی ہے۔ تھوڑا سا ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے آج کی، لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں اس سے سیکھنے کو ملی کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے بنا کے رکھنی چاہیے، چاہے حتیٰ کہ سلام دعا خیر خیریت، اور ہمیں ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا چاہیے، دوست نہیں بنانا چاہیے جو لوگ ایمان پہ نہ ہوں۔ تو اس کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔